آن گروه را از گروه کا که از اسماء اعلام از آنچه خطر اهل آن اجل از آن است که معاملات ایشان را بتوان پوشید و اسم ایشان را اشتقاق باید. آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو یہ اسم ہے، یہ اسما چار چار تین تین جو بتلائے گئے ہیں، ان میں یہ ہے کہ ان کے معاملات ان کے نام کے اندر پوشیدہ ہیں. آپ اس کو صاف ستھرا میں سمجھا دیتا ہوں. جب ان کے معاملات ایسے ہیں، اہل صفا کے معاملات ہیں، صفائی کے معاملات ہیں، اخلاق ان کے لیے ہیں، تا اس میں ایشان را اشتقاق باید، انہی سے ان کے نام کا اشتقاق ہونا چاہیے. وہ اندر ان زمانے، اور اس زمانے میں، یعنی آج سے 1000 سال پہلے داتا گنج بخش اس زمانے کا ذکر کرتے ہیں. جب 1000 سال پہلے یہ کیفیت تھی تو آج کیا ہو سکتی ہے، آپ خود اندازہ کیجئے. فرماتے ہیں کہ وہ اندر ان زمانے، اس زمانے میں بیشتر خلق را، بہت سی مخلوق حق تعالی از ان قصے، اللہ تعالیٰ نے اس قصے سے، اس معاملے سے، اہل تصوف کے معاملے سے، اہل فخر کے معاملے سے، وہ اہل ان اور ان سے، یعنی وہ جو مخلوق ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ صوفیہ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ان محجوب گردانی دیا، ان کو محجوب کر دیا ہے، ان کے اندر بیچ میں پردہ ڈال دیا ہے. اور وہ لطیفہ ان قصے اور اس گروہ کے لطائف کو بر دلہا ایشان پوشانی دے، ان کے دلوں سے چھپا دیا ہے. ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. تا گروہی پنداران، یہاں تک کہ ایک گروہ یہ خیال کرتا ہے کہ ان ورزش، یعنی یہ ایکسرسائز جو صوفیہ کی ہے، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، ذری سی روزی پہ جو مل جائے کھا لیتے ہیں، جیسا موٹا ڈھاٹا لباس ہے 100 کا مل جائے پہن لیتے، سب سے سستا تو وہی ہوتا تھا. یہ ورزش ظاہری ہے. یہ لوگ کرتے ہیں جو صوفیہ کرتے ہیں، یہ ظاہری ہے، یہ دکھاوا ہے. یہ لوگ ایسا گمان کرتے ہیں. مجرد بھی مشاہدت باطن، اور باطن کا مشاہدہ ان کو حاصل نہیں ہے صوفیہ جو کر رہے ہیں. وہ گروہی پندارند، اور ایک گروہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسمی، یہ صوفی ایک اسم نام ہے، بھی حقیقتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ اصلی، اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بغیر اصل کے، بغیر حقیقت کے ایک نام ہے. تا حدی حد تو یہ ہو گئی کہ بے رویت اہل ہزل و علماء ظاہر بین کلیت ان را انکار کر دے. ان حد یہ ہو گئی کہ اہل ہزل، مذاق کرنے والے، ٹھیٹھی ٹھاٹھا کرنے والے، گالی گلوچ بھی کرنے والے اس میں آ جاتے ہیں. اور ظاہر بین علماء نے صوفیہ کے باطن کو دیکھے بغیر، نام کے باطن کو دیکھے بغیر، اس گروہ کا، اس معاملے کا ہی انہوں نے انکار کر دیا ہے. وہ حجاب ان قصے، اور ان لوگوں سے جو یہ محجوب ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کے دل پہ حجاب ڈال دیا ہے. خرسند شدے، خوش ہیں. اچھا ہے ہم صوفیوں کے جیسا ہم بھوکے نہیں رہتے، چلا کشیاں نہیں کرتے، اللہ اللہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ دیوانوں کے جیسا نہیں پکارتے. جو بھی ان کے ظاہری اعمال ہیں، ہم اس میں مبتلا نہیں ہیں، اس پہ خوش ہیں. ان کے ان ظاہر بین علماء اور اہل ہزل، ہزل غزل کے علاوہ ایک ہوتی ہے غزل، ایک ہزل، ایک ہوتی ہے ہزل، ایک ہوتی ہے غزل. غزل تو آپ جانتے ہیں، اس میں بڑا نازک کلام کیا جاتا ہے، لیکن ہزل یہ ہوتا ہے کہ گالی گلوچ اس میں کی جاتی ہے. بابر جو بادشاہ گزرا ہے، وہ اپنے احوال میں لکھتا ہے کہ وہ ہزل بھی کہا کرتا تھا. ایک دو اشعار ہزل کے اس نے بتلائے ہیں، کتابوں میں آئے ہیں، تو گالی بھی دیتے تھے اس میں. تو یہ اس صوفیہ کو گالی دینے والے ظاہر بن علماء نے ان کا انکار کیا، اور یہ حجاب پر خوش ہو گئے.
اس کا اثر کیا ہوتا؟ عوام، یہاں تک کہ عوام بدیشان تقلید کر دے ان عوام نے بھی ان علماء ظاہر بین کی اور اہل ہزل کی تقلید کی۔ ایسا کرنے سے کیا ہوا؟ طلب صفائے باطن را، اور باطن کی صفائی کی جو طلب ہے از دل محو کر دے، یعنی طلب ہی انہوں نے چھوڑ دی، صرف انکار پہ انکار، انکار پہ انکار، انکار پہ انکار۔ 1993 میں نے ایک لیکچر دیا تھا جماعت اسلامی اور ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے اور عیسائیوں کا تعارف حقیقت کے آئینے میں۔ 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے لیے میں نے ابوالعلا مودودی اور جماعت اسلامی کی 105 یا 4 کتابیں خریدی تھی 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے لیے، اور اس وقت مجھے پتہ چلا کہ ابوالعلا مودودی نے صوفیہ کو کتنے گالیاں دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے اتہامات اس نے اٹھائے۔ کسی کافر نے ایسی بات نہیں کہی، کسی مشرک نے نہیں کہی، کسی یہودی نے ایسی بات نہیں کہی، کسی نصرانی نے نہیں کہی، ان لوگوں نے کہا یہ اہل ہزل ہیں، اور عوام نے ان کی تقلید کی۔ ان کو طلب صفائے باطن حاصل نہیں، اللہ نے ان کے دل سے طلب ہی مٹا دی۔ وہ مذہب سلف، وہ صحابہ را اور اصحاب سلف، ہمارے سلف صالحین، اور صحابہ کے مذہب کو، صحابہ کے طریقے کو برطاق نہادے۔ یہ اہل حضرت نے طاق میں رکھ دیا۔ 1000 سال پہلے ایسا ہوا، آج ہو گیا تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں داتا گنج بخش، کہتے ہیں صحابہ صوفی تھے کیا؟ آگے بحث آ جائے گی، صحابہ صوفی تھے کیا، تابعین صوفی تھے کیا، تابعین صوفی تھے کیا، یہ ایسی بحثیں آتی ہیں۔ داتا گنج بخش نے خود آگے فرمایا ہے، لیکن میں تھوڑی سی بات یہاں اس لیے کر دیتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ دور جا کے پھر یہ پوائنٹ ہم بھول جائیں گے، یا پھر وہ پوائنٹ آنے تک آپ بھول جائیں گے۔ صوفیہ کی، صحابہ کرام کی جماعت کے اندر ہر فن کا ماہر موجود تھا۔ ماہر جنگ و جدل موجود تھے، گھوڑ سواری میں جو شہد سواری کرتے تھے وہ موجود تھے، تلوار چلانے والے موجود تھے، تیر انداز موجود تھے، ایک سے بڑھ کے ایک تھے۔ اس میں حفاظ تھے، اس میں قراء تھے، اور اس میں مجاہدین تھے، ان میں شہداء تھے، ان میں غازی تھے، ان میں زراعت کرنے والے تھے، ان میں تجارت کرنے والے تھے، ان میں مزدور پیشہ صحابہ کرام موجود تھے۔ ان میں فقہا موجود تھے، ان میں محدثین موجود تھے، امام المحدثین اس میں تھے، امیر المومنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس طرح فقہا موجود تھے، سب کچھ صحابہ میں موجود تھے۔ لیکن کسی صحابی کو فقیہ، کسی کو محدث، کسی کو حافظ، کسی کو حافظ الحدیث، کسی کو غازی، کسی کو شہید، یہ تمام مرتبوں سے اعلیٰ جو مرتبہ تھا وہ مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا صحابیت کا سب سے بڑا مرتبہ تھا۔ اگرچہ کہ تمام صفات دنیا میں جو اعلیٰ ترین صفات ہو سکتی ہیں وہ اعلیٰ ترین صفات کے حامل صحابہ موجود تھے، لیکن بلند ترین نام، بزرگ ترین نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا تھا، آپ کے ساتھ رہنے کا تھا، آپ کے ساتھ رہنے کا جو شرف تھا، اس کی وجہ سے وہ صحابی کہلائے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بعض صحابہ کرام، چند صحابہ کرام کو ان میں جو صفت غالب تھی اس غالب صفت سے بھی ان کو پکارا گیا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہلائے، ابو قحافہ۔ تو یہ جب کہلائے تو ان میں صداقت، صدیقیت ان میں غالب تھی، اس لیے صدیق کہلائے۔
کہاں سے لقب پڑا؟